لیجیے جی، آپ کو پیزا بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں جی۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک مشہور تندوری پیزا حجویری فریش تندوری پیزا کے نام سے ایک برانچ اوپن ہوئی۔ وہاں پہ ہم دوست وہاں پہ گئے پیزا کھانے کے لیے۔ میں تو الحمدللہ چکن نہیں کھاتا، ایک عرصہ دراز سے کوئی 12-15 سال سے چکن تو کھاتا نہیں ہوں، لیکن دوستوں کی فرمائش تھی، بھائی تھا چھوٹا، میرے بھائیوں جیسے دوست تھے دو، جن میں ایک مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا عبدالصبور صاحب، اور چھوٹا بھائی تھا حسنین۔ تو ہم چلے گئے حجویری تندوری پیزا پہ، تو وہاں پہ ہم نے پیزا جا کے لگوایا۔ یہ بھائی پیزا تیار کر رہے ہیں جی، تو ہم نے بہت خوب انجوائے کیا الحمدللہ، بڑا مزہ آیا وہاں پہ گیدرنگ کا، آؤٹنگ کا۔ تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے بھائی پیزا تیار کر رہی ہیں، تندوری پیزا، کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے صاف ستھرے انداز سے، سادہ سا ماحول تھا ان کا، لیکن بڑے اچھے انداز سے اور بڑے سادہ سے انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمیں پیزا اسپیشلی تیار کر دیا۔ بلکہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ نیک لوگ میں مجھے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر نیکی والا بھی بہت اچھا کام کیا۔ یہ ہیں جی مولانا عبداللہ صاحب۔ اور پھر ہم تیار کرواتے انٹرویو بھی کروا رہے تھے، یہ چھوٹا بھائی حسنین ہے اور یہ مولانا عبدالصبور صاحب ہے۔ آپس میں کافی مذاق بھی کرتے رہے ہم، اور ساتھ ساتھ پیزا بھی تیار کرواتے رہے۔ تو پیزا تیار کرواتے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں سیکھنے کو بھی ملی، کہ اگر ہم خود بھی گھر میں پیزا تیار کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب یہ ویلوگ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو سیکھنے کو بھی ملیں گی، کہ جو بازار میں جو پیزے تیار کرتے ہیں وہ ہم گھر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ملائی بوٹی اور مایونیز اور یہ زیتون کے پیسز اور یہ ساری چیزیں تیار کرنے کے بعد، اور کیچپ، چلی سوس اور دوسری یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد انہوں نے پلیٹ میں رکھا، اور اب اس کو تندور کے اندر رکھیں گے۔ یہ وہ حجویری والوں کا جو سیٹ اپ ہے ادھر ہے یہ۔ تو ادھر سے انہوں نے چیک کیا کہ آیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں، چیک کرنے کے بعد انہوں نے تندور کے اندر رکھ دیا۔ اب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، یہ 3 منٹ کے اندر تیار ہو جائے گا۔ جی اب پھر ہم آ کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے حسب ذائقہ اور حسب استطاعت کھانا شروع کیا۔ یہ پیزا تیار ہو کے ہمارے سامنے بھی آ گیا جی۔ میں نے نہیں کھایا اس وجہ سے کہ اس کے اندر چکن تھا، اور چکن میں کھاتا نہیں ہوں، تو بہرحال میں پیسز بنوا کے تو اپنے جو دوست ہیں ان کو کھلاتا رہا، اور ان کی پلیٹ میں، اور بلکہ بہت سادہ سی آپ دیکھ سکتے ہیں جی، وہ لوہے کی پلیٹیں تھی بڑی سادہ سی، لیکن یہ پیس عبدالصبور بھائی نے اٹھایا۔ اس کے بعد میں نے کہا جی آپ پہلے چیک کریں، تو چیک کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کو مزید مجھے کہا جی آپ اس کو تقسیم کریں۔ تو میں نے پھر یہ نیک کام جو میرے ہاتھوں انہوں نے سر انجام دلوایا، یہ چھوٹا بھائی گیا جا کے نیکسٹ کھولا۔ اسرائیلی مصنوعات سے ہمارا الحمدللہ جب سے یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کرنا شروع کیا، ان کا قتل عام شروع کیا، تب سے ہم نے اسرائیلی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے کھانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے یاری دوستی میں، اپنی گیدرنگ میں، جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں نیکس کولا اور پاکستانی مصنوعات کو ترجیح بھی دیتے ہیں، اور جو اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں ان کی پھر کہہ لیں کہ تھوڑی سی اصلاح بھی کرتے ہیں، کہ یہ جو آپ ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ جو آپ غداری کر رہے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا استعمال کر کے جو آپ ان کو شے دے رہے ہیں، آپ اس میں حصہ دار نہ بنیں۔ بہرحال اپنی حسب توفیق اور حسب ضرورت ہم ان کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ تو لے جی باتوں باتوں میں ہمارا پیزا جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلے گئے فرائز کھانے کے لیے۔ وہاں میں نے فرائز بھی کھائے، بڑے زبردست۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بڑی اچھی چپس بناتے ہیں جی، تو وہاں پہ ہم نے خوب انجوائے کیا، فرائز کھائے۔ تو لے جی ہمارا ولاگ مکمل ہوا۔